الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان ایسٹرن ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں، مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ الحمدللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہر مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی بے شمار نیکیوں کا سبب بنتا ہے، اور پھر بھی ہم اگر کوتاہی کریں تو یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ بھیجا کریں۔ بہت 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 کوشش کریں، وقت نکالیں کہ پیارے آقا علیہ السلام پر کم سے کم 313 مرتبہ عشاء کے بعد روزانہ درود پاک پڑھ لیں تو ہم انشاءاللہ تعالی کثرت سے درود پاک پڑھنے والے لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ کالز کا سلسلہ ہوتا ہے، اور بارہا میں عرض کر چکا ہوں جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو لازمی طور پر بند کر دیا کریں، ساتھ میں کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھا کریں، اس لیے کہ آپ جو سوال کرتے ہیں اس کے سوال کے جواب میں وظائف آپ کو لکھواتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہو یا رب عز و جل کے صفاتی نام ہو، آپ اس کو پڑھیں گے اور پڑھیں گے اسی صورت میں جب آپ لکھ پائیں گے۔ اور دوسری اہم چیز یہ کہ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، وقت ضرورت کسی بھی کام کے سلسلے میں میرے نمبرز پہ رابطہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ تو احتیاط بہت ضروری ہے، انشاءاللہ کریں گے تو آپ کی ہماری گفتگو اچھی ہو جائے گی، میں آپ کا مسئلہ سن پاؤں گا، اور انشاءاللہ پھر کوشش کر کے آپ کو وظائف بھی اچھے سے اچھے بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون ہے؟ جی میں انشا بات کر رہی ہوں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ انشا۔ انشا۔ جی۔ آپ کی امی کا؟ یاسمین۔ یاسمین۔ جی۔ مسئلہ کیا ہے؟ جی میرے خاوند کا نام عاقب ہے۔ عاقل؟ عاقب۔ عاقب۔ اور عاقب کی امی؟ سرور۔ سرور۔ جی۔ مسئلہ کیا ہے؟ جی مجھے 6 ماہ سے میں نکال دیا ہے اور طلاق کی دھمکیاں دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اللہ تعالیٰ آسانی کرے، آپ پروگرام دیکھنا، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں، اس پر عمل کیجئے گا، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، کیا حال ہے جی؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ نام ہے جی نسیم اختر۔ نسیم اختر۔ والدہ کا نام ہے مریم بی بی۔ مریم بی بی، ٹھیک ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ غصہ بہت آتا ہے، اس کو لڑائی کرتی ہے جی، ذہن کام نہیں کرتا، کہتی ہے پتہ نہیں مجھے تعویذ ڈال دیے کسی نے، اچھا، کیا کر دیا ہے، بہت غصہ آتا ہے اور شک کرتی ہیں کہ تعویذ کر دیے کسی نے۔ ہاں جی ہاں جی، ٹھیک ہے، میں بتاتا اور ہوں ایک انشاءاللہ بیٹی تعالی۔ ہے جی، اس کا نام ہے نحید اختر۔ والدہ کا نام ہے کیا؟ نحید اختر، والدہ کا نام ہے نسیم اختر۔ اچھا، اس کا کیا ہے؟ اس کے جوڑوں میں درد ہے جی، کبھی گھٹنوں میں، ہاتھوں کے جوڑوں میں۔ ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ جی مجھے اپنے دیور اور اپنے بھائی کے بارے میں ذرا پتہ کرنا ہے۔ نام بتائیے۔ جی بھائی دیور کا نام ہے کامران، والدہ کا نام ہے اختر النساء۔
کامران کی ماں اختر النساء. جی ان کا نا کام کا مسئلہ ہے، کام پہ لگتے ہیں چھوٹ جاتا ہے، سیل مینی کا کام کرتے ہیں، ابھی بھی فارغ بیٹھے ہیں وہ. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اور اور دوسرا میرے کیا؟ دیور وہ جو بھائی ہیں ان کا نام ہے جمیل، والدہ کا نام ہے زبیدہ. جمیل ان زبیدہ کا بھی ان یہی کا. کام کا مسئلہ اچھا ہے، وہ بھی روزی 2 کا ہی ہے. مہینے 1 مہینے ٹھیک ہے میں کام بتاتا کرتے ہیں. ہوں، دونوں کے لیے جی بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رحمت بات کر رہا ہوں. احمد سید نور. کیا نام ہے آپ کا؟ سید نور. زمیر احمد. میرا زمیر احمد. ضمیر. میرا نام ہے سید. اچھا ضمیر احمد کی امی شاہد نور. سید سین یہ دال سید نور. اچھا سید نور. کافی عرصے بیمار ہوں، پتہ کوئی جادو ٹونا ہے یا کیا ہے، یا کوئی بیماری جیسے نہ کہیں کوئی کام کرتا ہوں نہ کہیں. ضمیر یہ بھائی مسئلہ ہوا ہے. ابھی انشاءاللہ پروگرام میں ہی آپ کو بتاتے ہیں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بابا جی میرا نام محمد رمضان ہے. جی میرے میری بھائی. بیوی کا نام عابدہ بی بی ہے، صحیح ہے. اور میری امی کا نام نسیم بی بی ہے، اور عابدہ کی امی کا نام بشرا بی بی ہے. صحیح ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بتائیے. ہماری 2 سال ہو چکی ہے شادی کو، تو ہماری اولاد نہیں ہو رہی. اللہ آپ کو صاحب اولاد فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کیا ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر. جی فرمائیے. میرا نام اظہر اقبال ہے. اظہر اقبال. آپ کی امی کا نام بتائیے. حمیدہ بیگم. حمیدہ بیگم. جی جی. مسئلہ کیا ہے؟ میں تلونگ سے بات کر رہا ہوں، چکوال سے. مسئلہ بتائیے. مسئلہ مجھے 8 مہینے شادی ہوئی ہے، کوئی کام نوکری نہیں لے گئی، رکاوٹیں ہوئی ہیں ہر کام میں. اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر عادل بات کر رہا ہوں. جی عادل بھائی آپ کا مسئلہ امی کا نام بتائیں. جی محمد عادل میرا نام ہے، اور والدہ کا نام ہے سرور بانو. فیروز بانو. سرور بانو سر. سرور بانو. جی. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی ہوئی ہے اور 3 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے. وائف کا نام بتائیں. سلمہ کرن. سلمہ کرن کی امی نگت شاہین. نگت شاہین. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اقبال بابا کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. جی وہ میں ریشا بات کر رہی تھی کھانے والے سے نا. جی ریشا بولو. تو 2 مسئلے ہیں ذرا چھوٹے چھوٹے. جلدی سے بتاؤ. بھائی کا نام ہے عبد القادر. عبد القادر. والدہ شناز بی بی. اماں دودھ دہی کا کام بھی کرتے کیا ہیں. نام ہے؟ اس کا نام شناز بی بی ہے. شہناز. دودھ دہی کا کام کر رہے ہیں. وہ دہی کا کام بھی کرتے ہیں، کریانے کا کام بھی کرتے ہیں. تو جیسا مجھے بھائی موسم کا حساب اسی موسم میں جتنا بھی دودھ آتا تھا نا پہلے بک جاتا تھا، تو آج کل کاروبار نا بہت مندے جا رہے ہیں. اللہ پتہ نہیں کیا تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے، رزق میں برکتیں عطا فرمائے پروردگار. اور انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں جی میں نا لاہور سے بول رہی ہوں ریحانہ. جی میری بہن آپ کا مسئلہ ہے؟ تو جی نہیں، میرا بیٹا ہے سفیان رضا، 4 سال لگ گیا، بیمار ہو گیا ہے، معذور ہو گیا ہے، چلتا بھی نہیں ہے، اس کو نظر بھی نہیں صحیح آتا. اچھا ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کی کوئی نا وین پیچھے سے نا سکڑ گئی ہے. اچھا تو وہ اس کا علاج ہی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں تو میں نے انشاءاللہ بہت تعالی. علاج کروایا. اور دوسرا ایک اور مسئلہ ہے، میری بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، حلیمہ سعدیہ اس کا نام ہے، اور میرا نام ہے ریحانہ. حلیمہ سعدیہ کے رشتہ کہاں کرنا ہے؟ جدھر سے مجھے جدھر پسند آتا ہے ادھر سے وہ لوگ انکار کر دیتے ہیں. اچھا میں اور بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے. رشتے کے لیے وظیفہ بھی بتاتا ہوں. اس کے لیے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام. جی بہن.
اتنا ٹائم نہیں ہوتا. آپ نے دیکھیں آواز کھولی ہوئی ہے اپنی آواز کو سننے کے لیے. اس کو بند کریں جلدی سے اور مسئلہ بتائیں. سب بات کر رہی ہوں. 12 میں نے عرض کیا ہے کہ ٹیلی ویژن کی آواز سنیں گے تو ہماری آواز میں بہت ڈفرنٹ ہو جائے گا اور معاملہ خراب ہو جائے گا. بہرحال اگلے کالر کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. بارہا میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ ویٹ کریں آپ کی بات ہونے والی ہے، مگر آپ لوگ آواز بند نہیں کرتے ٹیلی ویژن کی، تو یہ بہت ضروری ہے کہ بند کیا کریں. اگلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بابا میں صدف بات کر رہی ہوں سرگودا سے. میں جی اپنے میری میاں بہن، کا آپ کا مسئلہ ہے میاں کا؟ جی میاں کا نام بتائیں. میرے میاں کا نام ظفر اقبال، جی. ان کی والدہ کا نام ہے امیر بی بی. امیر بی بی، ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ جی تو بیمار رہتی ہے اور کاروبار بہت زیادہ تھا، بالکل ٹھپ ہو گیا. 3-4 سال سے بہت پرابلم بن گئی. اللہ اور دوسری تعالیٰ بات میں نے اپنے آسانی عطا بچوں کا بھی فرمائے. پوچھنا آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. رب کریم رزق میں برکتیں دے. پروگرام روحانی دنیا آپ سب دیکھ رہے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ پھر خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور پروگرام روحانی دنیا میں بریک سے پہلے کالز کا سلسلہ چل رہا تھا. مزید کالز پروگرام کا حصہ بنائیں گے. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب آپ کی کال کنٹرول روم کو موصول ہو جائے تو اس وقت اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں. کاپی پینسل جلدی اپنے پاس رکھ لیجئے. انشاءاللہ کچھ کالز کے بعد آپ کو وظائف لکھواؤں گا. ساتھ میں آپ کو پتہ ہے کہ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں. اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ TV کے نام سے تو ضرور اس پر وزٹ کریں. انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا. دیکھتے ہیں اگلے کالر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فیصل شہزاد. فیصل شہزاد کی امی انصر بی بی. انصر بی بی، ٹھیک ہے. جی کیا میرے مسئلہ ہے؟ میاں جو ہے نا وہ مسقط جانا چاہ رہے ہیں، وہاں جا کے نا اپنا ہیئر ڈریسر کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اپنا پیسہ لگا کے ان کے ساتھ ایک اور بندہ بھی جائے گا. تو آپ یہ دیکھ کے بتائیں یہ کاروبار ان کے لیے کرنا بہتر رہے گا اور ان کا یہ کام ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، میں ضرور بتاتا ہوں. رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام. میری جی، بہن میں ٹیلی بنگلہ دیش ویژن سے کی بول رہی آواز ہوں. کو بند کر دیں. ٹی وی کا آواز آپ کا ریٹرن آ رہا ہے. بابا جان میں بہت پریشان ہوں، مجھے پریشانی ڈالتی ہے. میں نوکری کرتی ہوں. نام بتائیے اپنا نام. میرا آشی ہے بابا جان. آشی. آشی آشی ہوتا ہے، آسی تو نہیں ہوتا. آسی تو گناہگار کو بولتا ہے. آشی ہوگا. آشی آپ لوگوں کو کنٹرول روم میں سمجھ میں آ رہا ہے؟ آشی جی آشی. نہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میری والدہ بیمار رہتی ہیں. نام بتائیے. مختار بی بی نام ہے. والدہ نانی کا کا؟ نام جنت بی بی ہے. مختار بی بی بنت جنت بی بی. نماز بھی 5 وقت پڑھتی ہیں، درود پاک بھی پڑھتی رہتی ہیں، پھر بھی بیمار رہتی ہیں کافی. اللہ آپ کی والدہ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. اور ایک کالر اور شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک رشتے کے بارے میں پوچھنا تھا. نام بتائیے. لڑکی کا نام شمسہ، شمسہ کی والدہ امی روبینہ نائید، روبینہ ناہید. لڑکا شاہ نواز، شاہ نواز کی امی والدہ شبانہ. شبانہ. رشتہ ہو گیا یا آیا ہوا ہے؟ نہیں وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے نا، تو انہوں نے کہا ہوا ہے تو اس لیے. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. میں انشاءاللہ دیکھ کے ضرور آپ کو بتاتا ہوں. اور کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے جلدی اس لیے کہ انشاءاللہ جوابات کی طرف چلتے ہیں. اور آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں کہ میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی
لکھ لیا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ انشا بنت یاسمین اور عاقب بن سرور بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کچھ ناراضگی کی وجہ سے گھر آ گئی ہیں اور 6 ماہ ہو گئے ہیں، وہ کوئی معاملات آپ کے بن نہیں پا رہے ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن بہت مشکل ہے کہ یہ معاملہ آگے چلے، حالات اچھے نظر نہیں آ رہے، رشتہ چلنے کی امید بھی بہت کم ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سورہ یاسین آیت نمبر 58 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں، رب کریم انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ نسیم اختر بن مریم کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ ان کو بہت غصہ آتا ہے اور ان کو شک ہے کسی نے تعویذ کیے ہوئے ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت بھی اچھی ہو جائے گی اور یہ شک اور وہم بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا آپ نے بچی ناہید اختر بنت نسیم اختر کے متعلق پوچھا ہے کہ اس کے جوڑوں میں درد ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ 40 مرتبہ پڑھ کر زیتون یا سرسوں کے خالص تیل پر دم کر کے اس کی مالش کریں، ہر جوڑ پر اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا۔ کامران بن اختر النساء کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، یہ سیلمین ہے اور ان کی روزی میں برکتیں نہیں ہیں، کام جلدی جلدی ان کے رک جاتے ہیں۔ دوسرا آپ نے جمیل بن زبیدہ کے متعلق بھی یہی پوچھا کہ روزگار کا مسئلہ ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے دونوں پر کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ کامران کو بولے 312 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور جمیل بھائی کو بولے 83 مرتبہ ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اچھے اسباب بن جائیں گے۔ ضمیر احمد بن سید نور، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ بہت بیمار رہتے ہیں، کوئی جادو یا بندش تو نہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، رب کریم آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت بہتر ہوگی۔ اور اثرات یا جادو کے معاملات جن بہن بھائیوں کے حساب میں بتاتا ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے تعویذات پینے کے لیے ضرور منگوایا کریں، رب کریم انشاءاللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ عابدہ بنت بشرا کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے، رمضان کی 2 سال ہو گئے، اولاد نہیں، میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں۔ بہن عابدہ کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 82 مرتبہ یا مصورو یا اللہ، 82 مطلب 82، 82 مرتبہ یا مصورو یا اللہ اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات اولاد کے لیے ضرور منگوائیں، اور تعویذات کا منگوانے کا طریقہ میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر دیں، اپنا ایڈریس بھیج دیں، انشاءاللہ 3 نمبر جو میرے اونیئر ہوتے ہیں ان پر واٹس اپ بھی ہے، تو آپ واٹس اپ کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو تعویذات بھجوا دیے جائیں گے۔ اظہر اقبال بن حمیدہ بیگم، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ نوکری کا مسئلہ ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ عشاء کے بعد 1106 مرتبہ یا باسطو یا اللہ، یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ محمد عادل بن سرور بی بی اور سلمہ کرن بنت نگھت کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے کہ 3 سال ہو گئے آپ کے یہاں اولاد نہیں، رب کریم پیارے محبوب کے صدقے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے بہن سلمہ کرن کے اوپر گندے اثرات کا معاملہ آ رہا ہے، ان کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور پانی پہ دم کر کے پئیں۔ عشاء کی نماز کے بعد 410 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں یا دودھ پہ دم کر کے، اتنا دم کریں کہ ایک ہی وقت میں اس کو پیا جا سکے۔ تعویذات اولاد کے لیے ضرور منگوائیے گا، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا۔ عبد القادر بن شہناز کے متعلق بہن آپ نے پوچھا ہے کہ ان کی دودھ دہی کی دکان ہے اور آج کل رزق میں بڑی وہ معاملات آ رہے ہیں کہ سیل نہیں ہو رہی، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ عبد القادر کو بولیں عشاء کی نماز کے بعد یا صبح جب دکان کھولیں اس سے پہلے سورہ واقعہ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد 4 اگربتیوں پہ دم کر لیں اور وہ اگربتی اپنی دکان میں جلایا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ رزق میں برکتیں ہوں گی۔
سفیان رضا بن ریحانہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی نس دب گئی ہے اور یہ معذوری کی حالت میں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں بھی، اور زیتون کے تیل پہ دم کریں اور اس کی مالش کریں، خاص طور پر بالخصوص گردن میں اس کی مالش کریں، دونوں سائیڈ میں رگڑنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، صرف جذب کر دیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور بہتری آئے گی۔ دوسرا آپ نے حلیمہ سعدیہ بنت ریحانہ کے متعلق پوچھا، اس کے رشتے کا مسئلہ ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے اس کے ساتھ بھی کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو بولیں عشاء کے بعد 313 مرتبہ یا لطیفو یا اللہ پڑھ کر دعا کیا کرے، اللہ کے عطاؤں سے اسباب بن جائیں گے۔ ظفر اقبال بن امیر بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ ایک تو بہت بیمار رہتے ہیں اور دوسرا روزگار کا بہت مسئلہ ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں۔ عشاء کے بعد 1180 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، تعویذات بھی ضرور منگوائیں، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ فیصل شہزاد بن انصر بی بی کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ مسقط میں اپنی دکان ہیئر ڈیر کی کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کرم فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ حساب بہتر ہے، باقی دنیاوی معاملات خود بھی طے کریں کہ کیا معاملہ ہے۔ دوسرے ملک میں جا کر کاروبار کرنا بڑا آسان نہیں ہوتا، مشکل ہوتی، مگر کرنے والے کر لیتے ہیں، حساب میں بالکل صحیح آ رہا ہے۔ مختیار بی بی بنت جنت بی بی کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ والدہ بہت بیمار ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا۔ شمسہ بنت ربینہ ناہید اور شاہ نواز بن شبانہ کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ مناسب ہے۔ دنیاوی امور جو والدین کا حق ہے چیک کرنے کا اور تفصیلات معلوم کرنے کا، وہ آپ کی ذمہ داری، ضرور معلوم کیجئے گا۔ میرے حساب سے الحمدللہ رشتہ بہتر رہے گا، رب کریم کرم فرمائے۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے۔ مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، تو انشاءاللہ وقفے کے بعد کالز بھی لیتے ہیں اور جوابات بھی دیتے ہیں۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ جب آتا ہے تو ہم آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم علم العادات کے حساب سے نکال کر بتاتے ہیں، اور آپ الحمدللہ عز و جل اس کو نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، رب کریم آپ کے لیے اچھے اچھے اسباب مہیا فرماتا ہے۔ تو آج کا اسم اعظم ہے، نام ہے، آج کا اسم اعظم جو اس کا نام ہے امیر حمزہ، اور امیر حمزہ کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 311۔ 311 جو اعداد ہیں اسی کی نسبت، یعنی 311 کے لیے 2 اور رب کریم کے 2 صفاتی نام جو اس میں ملائے جاتے ہیں، وہ ہے یا رحمانو یا احدو، یا رحمانو یا احدو، یا رحمانو یا احدو۔ امیر حمزہ نام کے پوری دنیا میں جتنے بھی میرے بھائی ہیں اس کو اسم اعظم کے طریقہ کار کے مطابق جیسے کہ ڈبل پڑھا جاتا ہے، 311 عدد ہیں تو 622 مرتبہ امیر حمزہ نام کے میرے بھائی پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اس کو پڑھیں گے، رب عز و جل کی عطاؤں سے انشاءاللہ ان کے لیے اسم اعظم ہوگا۔ اسم اعظم کی بے شمار برکتیں ہیں، بے شمار فضائل ہیں۔ بہترین، سب سے آسان جو مختصر وقت میں بتایا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ رب عز و جل کا ذکر جتنی دیر ہم اسم اعظم پڑھیں گے ذکر اللہ میں مشغول رہیں گے، اور ذکر اللہ بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ رب کریم ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ سائیں سانگڑ سے شبیر احمد بات کر رہا ہوں۔ میرے کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا، نہ موشن چھوڑتے ہیں نہ جسم کی جلن چھوڑتے ہیں۔ شبیر بھائی امی کا نام بتائیے۔ غفوری۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔
تقریباً درود پاک بھی کثرت سے پڑھتا ہوں سارا دن. ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ صحت دے. انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. میرا نام عبدالرشید ہے، آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں. عبدالرشید بھائی، امی کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو. کس کا نام؟ بیوی کا؟ امی کا. امی کا نام زیتون بی بی. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بس پیسہ نہیں بچتا، کماتا بہت ہوں، بچت نہیں آتا ہے، گھر میں بیماری ہے. اچھا، برکتیں نہیں ہوتی، کام میں برکت نہیں ہو رہی. رب کریم آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بھی بتاتا ہوں، آپ کا حساب بھی لگاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی، میں نے مولانا سے بات کرنی ہے. جی بولیں، کون ہیں آپ؟ جی میں نا میں ادھر انڈیا سے بات کر رہی ہوں. اچھا، جس کے متعلق پوچھنا ان کا نام بتائیے. ماریا نام ہے اس کا. ماریا. میں ماریا ہی ہوں. اچھا، جی آپ خود ماریا ہیں. آپ کا مسئلہ ہے، امی جی. کا نام بتائیں. امی کا نام کلثوم ہے. کلثوم ہے، ٹھیک ہے. جی میں نے یہ بتانا تھا کہ میرا نا خواب میں نے دیکھی تھی، تو جو رات کو میں نے خواب دیکھی ہے نا. جی جی، کیا دیکھا ہے؟ سانپ دیکھا ہے میں نے بہت بڑا، اور جو سانپ دیکھا ہے. اچھا، سانپ خواب میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی محمد عرفان نام ہے سر. جی محمد عرفان بھائی، آپ کا مسئلہ ہے، امی کا نام بتائیں. جی میرا نام محمد عرفان ہے، والدہ کا نام ارشاد بی بی. ٹھیک ہے، مسئلہ کیا ہے؟ جی سر جی، میں دبئی میں کام کرتا ہوں، اور میں ابھی وہ جاب چھوڑ کے اپنا کاروبار کرنا چاہتی ہوں، اس لیے. ابھی کہاں، دبئی میں ہیں آپ؟ ابھی میں پاکستان آیا ہوں. اچھا، تو ابھی جب جانے کا ارادہ بنایا تو آپ سوچ رہے ہیں کہ اپنا کچھ کریں جا کے؟ جی جی، ابھی میرے پاس ویزا ہے، یہ ویزا ختم کر کے ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے سر، یہ ختم کر کے میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، اس لیے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. انشاءاللہ تعالی رب کریم آسانی عطا فرمائے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بیٹا ہے میرا محمد جواد. محمد جواد کی امی کوثر پروین. مسئلہ کیا ہے؟ وہ دن میں دن کمزور ہوتا جا رہا ہے. عمر کیا ہے اس کی؟ 16 سال. 16 سال. اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے. میں انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو. ایک کالر، بلکہ آج کے پروگرام کے آخری کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی لڑکی بھانجی ہے میری، تو اس ایک ہی بیٹی ہوئی ہے اور بچے نہیں ہو رہے. نام بتائیں اس کا. نورین. نورین کی امی زکیہ. زکیہ. بچی اس کی کتنی بڑی ہو گئی ہے؟ بچی اس کی ماشاءاللہ 5 سال کی ہونے والی ہے، اور ایک بیٹی ہوئی ہے تو وہ فوت ہی ہو گئی تھی. ٹھیک، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. جلد از جلد کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے. انشاءاللہ جوابات کی طرف بھی چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں ہم سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، اور میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ان قریب ماہ رمضان بھی آئے گا، تو عبادتوں کے لیے ابھی سے کمر باندھ لیجئے. رب کریم آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے کہ ہم ماہ رمضان کی خوب اچھی طریقے سے عبادت کر سکیں. شبیر احمد بن غفوری، میرے بھائی، آپ نے فرمایا کہ پیٹ کے معاملات بڑے خراب ہیں، مستقل موشن لگے رہتے ہیں. رب کریم آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. یہ مرض ہے کوئی جو پیٹ میں آپ کے ہو رہا ہے، کوئی اثرات یا جادو کی وجہ سے ایسا نہیں ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 79، ام ابرمو امرن فانا مبرمون، 40 مرتبہ روزانہ پانی میں دم کر کے پئیں.
اگر ممکن ہو تو کسی بلینک پیپر پہ بغیر لائنوں والے پہ اس آیت کو لکھیں، پانی میں گھول کے پیا کریں، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ شفا نصیب ہو جائے گی۔ عبدالرشید بن زیتون میرے بھائی آپ تو فرمائے کام بہت کرتے ہیں، پیسے بھی آتے ہیں، برکت نہیں ہوتی۔ میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ تعالی نظر بد دور ہوگی اور اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ ماریا بنت کلثوم میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ خواب میں سانپ دیکھتی ہیں کہ سانپوں کا دیکھنا عمومی طور پہ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں کہ جادو کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جادو کرا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، بہرحال پریشانیوں کی علامت تو ہے، یعنی کہ اگر کوئی خواب میں سانپ دیکھ رہا ہے اور حملے کر رہے ہیں تو اس کی تعبیر علماء ایک اور بتاتے ہیں کہ اپنے قریب کے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال رب کریم آپ کی حفاظت فرمائے۔ محمد عرفان بن ارشاد بی بی میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ آپ دبئی میں سے آئے ہیں اور واپس دبئی جانا چاہتے ہیں مگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں، نوکری آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ آپ کا سوچنا، آپ کا کام کرنا بہتر ہے، رب کریم اچھے اسباب مہیا فرمائے۔ محمد جواد بن کوثر پروین کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا ہے کہ 16 سال کا بچہ ہے، بہت کمزور ہو رہا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، کسی اچھے ڈاکٹر سے یا کسی اچھے حکیم سے ضرور رابطہ کریں تاکہ اس کی صحت اچھی سے اچھی ہو جائے۔ نورین بنت زکیہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ 5 سال کی ایک بچی ہو گئی ہے، اس کے بعد ایک مزید بچی ہوئی تھی جس کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد اولاد نہیں ہو رہی۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، خط کے ذریعے تعویذات بھی ضرور منگوائیے گا اور نورین کو بولیں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، عشاء کے بعد 316 مرتبہ یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پیے، اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جواب ہو گئے ہیں، مزید انشاءاللہ تعالی اب آپ کو پتہ ہے کہ آخر میں ہم سب مل کر دعا مانگتے ہیں اور دعا کی طرف چلتے ہیں۔ زندگی بخیر رہی تو کل پھر انشاءاللہ پروگرام روحانی دنیا میں ہماری ملاقات لائیو میں 7 بجے ہوگی۔ اس وقت تک کوئی بھی کام ہو میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب پر کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہم سب کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، رب کریم ان والدین کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم بے روزگاروں کو رزق حلال کثیر عطا فرما۔ اے رب کریم جو برسر روزگار ان کو رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں، شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی با ادب حاضری رمضان المبارک میں عطا فرما۔ اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، ملک پاکستان
پاکستان کو استحکام عطا فرما، اے رب کریم پاکستان کی حفاظت فرما، اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا، یہ تمام دعائیں ہمارے دوست، احباب، اساتذہ، بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔